أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑی خوشی سے مہربانی کرنے والا الرحیم اور جس کا رحم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، اور ربی جو پالنے والا ہے العالمین تمام جہانوں کو۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جو ہم نے بولا ہے نا تمام تعریفیں، یہ کس کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے حمد، تعریف۔ یہ جو شروع میں الف لام داخل ہے نا، اس کی وجہ سے ہم یہ معنی کر رہے ہیں تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جو لام کے نیچے زیر ہے اس کا معنی ہے کے لیے، واسطے، للہ اللہ کے واسطے ہیں، للہ اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، شروعات ہو رہی ہے۔ لفظ حمد اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا آغاز اسی سے ہوا ہے، اور کئی صورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات لفظ حمد سے ہے، اور یہ بہت پیاری دعا بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے۔ دعا کیا ہے، کلمہ شکر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تیرا ہی شکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو کلمہ ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ حالانکہ میزان اتنا بڑا ہے، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ بھی اس کے پلڑے میں یہ چھوٹے سے نظر آئیں گے، لیکن صدقے اور قربان جائیں اس میزان کو، اس پلڑے کو ہم نے بھرنا ہے۔ کس کے ساتھ بھریں گے؟ ساری زمین اس کو بھرنے کے لیے کم ہے، ساتوں آسمان اس کو بھرنے کے لیے کم ہے۔ صدقے اور قربان جائیں یہ لفظ الحمدللہ قیامت کے دن اس میزان کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ اس لیے اس کا کثرت کے ساتھ ورد بھی کیا کرے۔ ایک نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ہر کھانے پہ، ہر پینے پہ الحمدللہ کہا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ شاباش، الحمدللہ الذی اطعمنا۔ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ تعریف ہے اسی کی جس نے ہمیں زندگی دی، تعریف ہے اسی کی جس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت سی اور حدیثیں بھی پڑھتا اور آیات بھی پڑھتا جن میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ایک حدیث آپ کو بڑی پیاری میں سناتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی آدمی کا کوئی بچہ فوت ہوتا ہے، کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کو جا کے اطلاع کرتے ہیں کہ فلاں کا ہم نے بیٹا فوت کر دیا، اس کی جو ہے روح قبض کر لی۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کب سے کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے میرے بندے کے دل کا ایک ٹکڑا، ایک پھل جو ہے وہ چھین لیا؟ فرشتے کہتے ہیں جی اللہ۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ میرا بندہ جواب میں کیا کہتا تھا؟ میرا کوئی شکوہ تو نہیں کرتا تھا، میرا کوئی گلہ تو نہیں کرتا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں، بلکہ تیرا بندہ کہتا تھا الحمدللہ۔ بچہ فوت ہوا، بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ فوت ہوا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف شکر کے لیے، صرف خوشی میں یہ کلمہ پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ جب کوئی پریشانی آئے، پریشانی کو بھی اسی لفظ الحمدللہ کے ساتھ قبول کیجئے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اور اس کے جگر کے پھل کو تم نے نکال لیا ہے۔ بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اس فوجی پہ بھی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ الحمدللہ کہتا تھا، تیرا بندہ کہتا تھا ربا تیرا پھر بھی شکر، تم نے میرا بیٹا ہی لیا، مجھے تو زندگی دی ہے نا، اللہ تیرا پھر بھی شکر ہے۔ وَاسْتَرْجَعَ، اور اِنَّا لِلَّهِ کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کے اللہ کہتے ہیں ابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، فرشتوں ایسا کرو کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں عظیم محل تعمیر کر دو۔ اور یہیں پہ بس نہیں، صدقے اور قربان جائیں، کئی دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں نا، باہر لکھا ہوتا ہے مغل منزل، شیخ خوص، لکھتے ہیں نا لوگ، گھروں کے اوپر نام لکھواتے ہیں، بعض دفعہ مساجد کے اوپر بھی نام لکھا ہوتا ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، باقاعدہ نام لکھا ہوتا ہے، ابراہیمی مسجد، جامع مسجد ڈپٹی وا، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اس کا گھر بھی بناؤ، اوپر لکھ دو سموہ بیت الحمد، کہ یہ بیت الحمد ہے، یہ الحمدللہ کا گھر ہے، یہ حمد کا گھر ہے، تعریف کا گھر ہے۔ میرے بندے نے میری تعریف کی تھی، اس تعریف پہ میں نے یہ گھر بھی بنایا، اور اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ کروں، آسان لفظوں میں وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے فرشتوں جنت میں گھر بنا کے رجسٹری ابھی اسی بندے کے نام کر دو۔ مکان لیتے ہیں نا، مکان لے کے پھر کیا کرواتے ہیں؟ رجسٹری کرواتے ہیں۔ بھائی یہ انتقال کر دیا، اب ہمارے نام میں منتقل ہو گیا، رجسٹری ہو گئی، اب اور یہ کوئی نہیں خرید سکتا، اب یہ ہمارا ہی ہے۔ اللہ گھر بھی بناتے ہیں، اسی وقت ہی اسی بندے کے نام پہ رجسٹری بھی ہو جاتی ہے۔ ذرا بتائیں کس وجہ سے؟ بولے الحمدللہ کی وجہ سے۔ اب دیکھیں نا اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ساری تعریفیں تیری ہی ہیں، کسی اور کی تعریف نہیں ہے، ساری کی ساری تعریفیں تیری ہیں، یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سے کوئی حال پوچھے آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ بولے شاباش، الحمدللہ۔ ساتھ ایک اور جملہ بھی بولتے ہیں، سارے پنجابی والے نا ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں، باجی کی حال ہے، آپ دعاواں تہاڈیاں، نہیں سمجھ آئی؟ جی بولتے ہیں نا باجی، بولو دعاواں تہاڈیاں، یہ دعاواں تہاڈیاں کیا ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آئی۔ دعاواں تہاڈیاں یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ ایک ایسا جملہ آپ بول رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو شکریہ ادا کرنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جملے ایسے بولا کریں جس سے کچھ فائدہ حاصل ہو۔ بھائی دعاواں تہاڈیاں یہ کیا ہے؟ اچھا جی، مثال کے طور پہ میں پوچھتا ہوں جی کیا حال ہے جی آپ کا؟ جی دعاواں تہاڈیاں۔ پہلی غلطی ہے میں پتہ نہیں ہے واسطے دعا کی تھی کسی کے نہیں، پتہ ہے آپ کو میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی یہ کچھ مولویوں نے یہ رستہ نکالا جی دعا تو ہر مومن کے لیے کرتے ہیں، کیا رب اغفر لی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات،
اللہ سارے مومنوں کو دعا تو سب کے لیے ہو گئی، ہمارے لیے بھی ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی کو یہ نہیں پتا اس نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ نہیں۔ دوسرا، اگر یہ پتا چل بھی جائے اس نے دعا کی ہے، یہ نہیں پتا اس کی دعا اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں۔ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ نمبر 3، اگر اللہ نے قبول بھی کر لی ہے، اب یہ نہیں پتا کہ میں تندرست ہوں اس کی دعا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی جبریل علیہ السلام بھیجے ہیں کہ جا کے اس کو بتا دو کہ یہ جو تندرست ہے یہ فلاں بندے کی دعا کی وجہ سے ہے؟ آپ پہ کوئی فرشتہ اترتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ غلط جملہ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ پہ فرشتہ کوئی نہیں اترتا۔ چوتھا، کہ جو شکریہ کا موقع تھا وہ ہم نے گنوا دیا، وہ ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں اس کلمے میں۔ لہذا آئندہ کے بعد جب بھی آپ سے کوئی پوچھے بھئی کیا حال ہے آپ کا، تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ہم ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب آپ یہ جملہ بولیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتے ہیں جب تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور سے دے دوں گا، تمہیں اور مال دوں گا اور نعمتیں عطا کروں گا۔ الحمدللہ کہنے سے تو اتنا کچھ مل گیا، دعاواں تھوڑیاں کہنا کی مل رہا ہے، بولنے سے کچھ ملتا ہے؟ لہذا اس جملے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جو شکریہ کا موقع ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ لہذا جب بھی آپ سے کوئی پوچھے آپ کا کیا حال ہے تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اسی کی تعریف ہم جی رہے ہیں، اسی کی تعریف ہے ہم اتنے اچھے حال میں ہیں، اتنے لوگ ہیں اتنے مشکل حالات میں، الحمدللہ ہم اچھے حالات میں ہیں۔ جب بھی آپ جملہ بولے گا اور حالات بہتر کرے گا۔ اچھا جی، ترجمہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اچھا جی، آپ سے ایک بات پوچھوں، ترجمے کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ میری تو کوئی نہیں، قاری صاحب کی تو کوئی نہیں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے قاری صاحب کے پیچھے، مجھے آپ کا تو نہیں پتا، لیکن واللہ مجھے بڑا ہی مزہ آیا ہے۔ قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا ایک دیسی انداز سے، سبحان اللہ، بڑے پیارا پڑھ رہے تھے۔ کیوں جی؟ پیارا پڑھ رہے تھے کہ نہیں؟ بولتے نہیں بھیا؟ یہ تسی ہونا چاہیے کہ ساری تعریفیں اللہ دی ہیں، انہیں قاری صاحب کی بھی تعریف کر دی تھی جی۔ کیوں جی؟ ابھی ابھی آپ نے کہا سب تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ سب تعریفیں ہی اللہ کی ہیں، تو پھر قاری صاحب کی تعریف کیوں کی ہے؟ اللہ نے بھئی ابھی تھوڑے دن بعد یہاں پہ جلسہ ہوگا فضائل صحابہ، جائیں گے نا انشاءاللہ، یہ ایک میں ہوتا ہے، وہاں پہ صحابہ کی تعریفیں اور فضیلتیں بھی عام ہوں گی۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کی، تو پھر ان کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کائنات جس کی تعریف کرے، سبحان اللہ، سب تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے آقا ایسے، ہمارے آقا اتنے پیارے، ان سے بڑھ کے حسین ہے ہی کوئی نہیں، پیارا ہے ہی کوئی نہیں، ان سے بڑھ کے فضیلت والا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ساری تعریفیں اللہ کی، تو پھر آپ نبی علیہ السلام کی تعریفیں کر رہے ہیں جی۔ ہم ترجمہ پڑھا رہے ہیں، اچھا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ آپ ہماری بھی تعریف کر رہے ہیں، پھر ابھی ابھی تو پڑھ رہے ہیں ساری تعریفیں اللہ کی، پھر ہماری تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں جی؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ اللہ کی عطا کی، اللہ نے عطا کیا۔ ماشاءاللہ، شاباش، بہت پیارا جواب ہے۔ بھئی میرا کیا کمال ہے میں آپ کو پڑھاؤں؟ وہ رب ابھی میرا منہ بند کرتے میرے منہ سے کوئی لفظ نکل سکتا ہے؟ بولتے نہیں بھائی۔ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، قاری صاحب کا کیا کمال ہے؟ قاری صاحب اپنی مرضی سے پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند دن پہلے قاری صاحب بیمار ہوئے تھے نا، اب مسلح پہ بھی نہیں آ سکتے تھے، کچھ ایسے بھی آئے تھے، کیسے بنا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب صحت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ کے بندو، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، قاری صاحب اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ نے ان کی آواز کی تعریف کی نہیں، بلکہ اصل تعریف تو اسی کی ہے جس نے ان کو آواز عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔
اصل تعریف تو اس کی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اصل تعریف تو اس کی ہے جس نے اتنے پیارے صحابہ میرے پیغمبر کو عطا کیے ہیں، اصل تعریف تو اس کی ہے جس نے کائنات سے حسین پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی تعریف کرے، آپ کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو یہ قدرتی مناظر پیارے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، اللہ تو بیکار چیز پیدا کرنے سے پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، تو نے اتنی پیاری چیزیں پیدا کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کی تعریف کریں، یہ دراصل تعریف اس کی نہیں ہے بلکہ اس کے موجد کی ہے، اس کے پیدا کرنے والے کی ہے، اس کے ایجاد کرنے والے کی ہے، اور وہ کون ہے؟ للہ، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے، یہ موبائل اچھا ہے تو موبائل کی کیا کاریگری ہے؟ یہ کیا خود بنا ہے؟ نہیں، بلکہ اگر یہ اچھا ہے تو تعریف کس کی بنے گی؟ اس کو بنانے والے کی۔ یہ ہواوے کا موبائل ہے، تعریف تو اس کی ہے، ہواوے والوں کی جنہوں نے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ ٹیبل خوبصورت ہے، اچھا بنا ہوا ہے، اس میں ٹیبل کی کیا کاریگری ہے؟ کاریگری کس کی ہے؟ بنانے والے کی۔ اتر خاندی کاریگری ہے نا، اصل کاریگری تو اس کی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو ہم انسان ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں فلاں کتنا پیارا ہے، اس کی آواز کتنی پیاری ہے، اس کی گفتگو کتنی پیاری ہے، دراصل یہ تعریف اس کی نہیں ہے، تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ معنی ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، باقی جملوں کی ذات انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، آتهم بالبأس والناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على خير نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔